چاہتے ہیں کہ تقوی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے شجاعت. مومن جب تک اس میں شجاعت نہ آئے حقیقی معنی میں متقی نہیں بن سکتا. بلکہ بہت سو نے تو یہاں تک بحث کی ہے کہ مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک شجاعت نہ آ جائے. شجاعت یعنی بریوری، کریجسنس، بہادری، دلیری. بزدل آدمی کبھی بھی امیر المؤمنین کا ماننے والا نہیں ہوتا. جن کا مولا ہی اسد اللہ الغالب ہو وہ کیسے بزدل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر مومن کو شجاع ہونا چاہیے. شجاع یعنی بہادر. اب ہمارے لیے جو مثالیں ہیں شجاعت کی وہ اہل بیت علیہ السلام ہی نے قائم کی ہیں. 3 چیزیں بنی ہاشم کی مشہور تھیں، تمام بنی ہاشم میں تھیں. پہلی ہے خوبصورتی، بنی ہاشم سب خوبصورت تھے. دوسری ہے سخاوت، سب سخی تھے، جنرس سے. تیسری ہے شجاعت. تمام بنی ہاشم یہ 3 صفات رکھتے تھے. بنو امیہ میں تینوں ہی برعکس تھی. کچھ لوگ جب تک کہلوا نہیں لیں گے تب تک داد نہیں دیں گے. تو اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا تھیں، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ اس کے بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ. تو اب وہ بنو امیہ کے اندر نہ خوبصورتی تھی، نہ ہی سخاوت تھی، نہ ہی شجاعت تھی. اہل بیت علیہ السلام کے اندر اور بہت سے کمالات ہیں، لیکن بنی ہاشم میں سب میں یہ 3 خصوصیات تھیں. آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے کہ شجاعت کیوں ضروری ہے، سب سے شجاع کون ہوتا ہے؟ تو جناب امیر کا فرمان مشہور و معروف ہے، اشجع الناس من خالف ہواہ. سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے. جو ہر ایک کو سختی کرتا پھرے، غنڈہ گردی کرتا پھرے، بدماشی کرتا پھرے، اسے شجاع نہیں کہتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں الفاظ استعمال کر گیا ہوں اور کوئی الفاظ ذہن میں آ نہیں رہے تھے، ممبر پہ ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بلنگ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے، لوگوں کو بلی کرنا، لوگوں کو روب میں لے کے آنا، یہ شجاعت نہیں ہے. سب سے بڑی شجاعت ہے اپنے ہی ہوائے نفس کی مخالفت کرنا. ذہن میں رکھیے گا جملہ، ہوائے نفس کی، اپنی خواہشات کی مخالفت سب سے بڑی شجاعت ہے. یہ جناب امیر نے فرمایا ہے، ختمی مرتبت نے فرمایا، کہا جہاں دیکھو کہ شجاع کون ہے تو فیصلہ کیسے کرو کہ شجاع کون ہے؟ شجاعت کا فیصلہ ہوگا جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے، خواہشات کی مخالفت کرے. جو اپنے نفس کی مخالفت کرے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے. عزیزان گرامی، اب سب کے ذہنوں میں جنگ خندق ہے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیش کرنی پڑے گی. چاہیں ذرا چند ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں جنگ خندق کا. اب جہاں تاریخ میں امیر المؤمنین کی جنگیں درج کی گئی ہیں، مجھے صرف مثالیں دے کے آگے بڑھنا ہے کہ شجاعت مومن کیوں ضروری ہے. تو جناب امیر کی بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، کوئی جنگ ہو، اس کے اندر اگر معرکۃ الاعراج جنگ کی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے. آپ کے ذہنوں میں بدر ہے، 2 جملے پیش کر دوں بدر سے متعلق، آگے بڑھوں گا. میں نے کل بھی کہا تھا، کل صرف مختصر پیش کیا تھا صرف مصائب کو. تو عزیزان گرامی، ہر جنگ کے اندر سب سے جو معرکۃ الاعراج جنگ کی ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے. میں تھوڑا سا اپنا سینہ بھی ایسا گرم کر رہا ہوں تاکہ پیش کر سکوں، وقت تو کم ہے لیکن پوری کوشش کروں گا شجاعت کے ایک خاص زاویے کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں امیر المؤمنین کے. اور اگر آج مکمل نہ کر سکا تو کل مکمل کروں گا. عزیزان گرامی، بدر کے اندر جب سب کے سب افراد دیکھ رہے ہیں کہ اب کافر بھاگنے لگے تو کچھ لوگ مسلمان اپنے جو پہاڑ پہ پیغمبر اسلام نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، کسی جگہ پہ نہ جانا، یہیں کھڑے رہنا جہاں میں نے کھڑا کیا، وہ بھاگنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیت المال باقی مومنین کو، صحابہ کو مل جائے، ہمیں نہ ملے. تو وہ اپنی جگہ چھوڑنے لگے، بھاگنے لگے، وہ بھی بیت المال لوٹنے کے لیے. جو افراد روک رہے تھے وہ شہید ہو گئے. اب جب دیکھا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ پار سے آ گیا احد کے اندر، اور بہرحال بدر کے اندر ابو سفیان کا پورا پلان تھا، احد کے اندر خالد بن ولید کا پلان تھا، اس نے بہرحال ایک حملہ کیا، احد کے اندر سب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا. بدر مسلمانوں نے جیتی ہے. احد کے اندر ظاہری لحاظ سے مسلمان ہار گئے ہیں کہ وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے. بدر کے اندر جناب عبیدہ کی شہادت ہے، احد کے اندر جناب حمزہ کی. دونوں پیغمبر اسلام کے چچا بنتے ہیں رشتے کے اندر، ایک سگے چچا ہیں اور دوسرے رشتے کے چچا ہیں. عزیزان گرامی، احد کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جب سب کے سب بھاگنے لگے تو جناب امیر واحد شخص سے، میں یہاں پہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ سوال کیا گیا جناب امیر سے. کس نے سوال کیا؟ آپ ہی کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا. کہا بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں
نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں۔ اگر بات پہنچ جائے، جب دشمن سارا مل کے بھی حملہ کر دے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب سارے دشمن بھاگنے لگے تب بھی میں پیچھے نہیں جاتا، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔ اب نہج البلاغہ میں مولا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا جب جنگ کرو تو 3 اصول ہیں جنگ کے۔ دانتوں کو بھینچ لو، اپنے جبڑے کو زور سے بند کر لو، کھلا منہ نہ رکھو، دانتوں کو بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ رکھو۔ جب میں جنگ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، جب جنگ کرنے لگو تو دانتوں کو بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ رکھنا۔ کہا بابا پہلے پہ کیوں نہیں؟ کہا اگر پہلے کو دیکھو گے باقی سب سے غافل رہو گے، جب آخری پہ نظر ہوگی تو سب کو دیکھ رہے ہوگے۔ اور کہا تیسری شرط ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ ایسے کھڑے ہونا جیسے زمین میں گڑ گئے ہو، جیسے دونوں پاؤں زمین کے اندر چلے گئے ہیں ویسے رک جانا، کوئی پیچھے نہ ہٹا سکے، کوئی اپنی طرف کھینچ نہ سکے، جہاں کھڑے ہو وہاں گڑ جانا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا۔ اے محمد حنفیہ، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا بابا پھر جب آپ دشمن کے پیچھے نہیں جاتے تو اتنے لوگوں کو قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ کہا بیٹا محمد حنفیہ، جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے پاس آ جاتا۔ اندر آ جاؤ، جگہ ہے ابھی۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ مولا فرماتے ہیں جس کی موت آتی ہے وہ خود بخود میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی، جو قریب آتا تھا اسے بعد میں آنے کے بعد پتہ چلتا تھا میں شیر خدا کے پاس آ گیا۔ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب شیر میدان میں اترتا ساری بکریاں بھاگنے لگتی ہیں، وہ بکری جو سامنے آ جائے جب شیر کے منہ میں آتی ہے اسے تب پتہ چلتا ہے میں مر گئی ہوں۔ جو علی کے سامنے آتے تھے مولا کہتے تھے ذوالفقار کا صدقہ اتار رہا ہوں۔ جب ذوالفقار چلاتے تھے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ کہا بیٹا محمد حنفیہ، اگر جنگ کو دیکھنا ہو تو دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں، کس مقام پہ؟ کہا صفین میں۔ مجھے صفین کو آج نہیں پیش کرنا، زندگی رہی تو کل پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، چاہے احد ہو چاہے کوئی جنگ ہو، آج مجھے احد کی طرف ایک سادہ سی مثال کو پیش کرنا، خندق کے 2 جملے، وقت کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے تیزی سے چل رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب رات کو؟ رفتار زیادہ تو نہیں ہے، میری رفتار زیادہ رہے گی، آپ تھوڑی سی اپنی سپیڈ تیز کر لیجیے گا، تو سمجھ کی اپنی رفتار کو تیز کر لیں، میری رفتار کم ہونے والی نہیں۔ عزیزان گرامی، احد کا میدان، بڑے بڑے افراد جنگجو گھبرا رہے ہیں، بڑے بڑے افراد بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ جب سب بھاگنے لگے تو وہاں ایک شیر خدا کھڑے، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی تلوار کے اوپر ٹیک لگا رکھی ہے۔ اچانک اتنے میں ایک آدمی سامنے آتا اور وہ گھبرا رہا تھا، میں علی کی طرف جا رہا ہوں، جناب علی کی پشت کی طرف سے آ رہا، جس کی پشت کی اتنی ہیبت ہو اس کی نگاہوں کی کتنی ہیبت ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا آنکھیں نکال کے دیکھتے تھے دشمن کو، مولا کی بڑی بڑی آنکھیں تھے، سرخ ہو جاتی تھی، نقاب چہرے پہ رکھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی، ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی، سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جب جلال میں آتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جب دیکھتے تھے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ اب یہ افراد نہیں پہنچ سکیں گے، میں اصطلاحات اردو کی استعمال کر رہا ہوں، تو جگر ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا، بڑے بڑے افراد ختم ہو جاتے تھے، جیسے صرف شیر کے حملے ہی سے کئی بکریاں مر جاتی ہیں، وہ انہیں مارتا نہیں ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے شیر آ گیا۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام احد کا میدان ہے، بڑے آرام سے اطمینان سے اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ کہاں پہ؟ احد کے پہاڑ پہ، کہ جہاں حبیب خدا کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا اور آپ آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہیں۔ ایک آدمی پشت سے آ رہا، ایک مرتبہ آتے آتے آرام آرام سے بڑے دبے پاؤں سے آ رہا تھا، دبے پاؤں سمجھتے ہیں نا، کوئی آواز نہیں بنا رہا تھا، آرام آرام سے پاؤں رکھ رہا ہے۔ اچانک گھبراہٹ کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کہ سامنے علی بن ابی طالب لڑتا دیکھ چکا تھا، جیسی تلوار چھوٹی تو تلوار گر گئی، پہاڑ تھا۔ مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا،
جو جنگ کے میدان میں اتنا مطمئن ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بڑے اطمینان سے مولا نے پلٹ کے دیکھا، اسے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ یا علی میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو مانتے ہیں یا اپنی دشمن کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ مولا نے کہا فرما بول کیا جاتا ہے؟ کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، مانگنے آیا ہوں، اگر آپ مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ عطا کرتے ہیں، یا علی اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی، اب گھبرایا، اس نے تلوار پھر بھی نہیں اٹھایا۔ کہا یا علی جانتے ہیں میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا تب تک تو قاتل تھا، اب تو سائل ہے۔ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ کہا تب تک تو قاتل تھا، اب تو سائل ہے، اب تو مانگنے والا ہے، مانگنے والے کو علی رد نہیں کرتا۔ کہا تو نے مانگا تھا اس لیے میں نے تلوار دے دی۔ تو کہا کہ یا علی بتائیے یہ آپ کا کردار ہے یا دین نے آپ کو سکھایا؟ کہا یہی میرا دین ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے۔ کہا یا علی اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پہ ہوں، میں آپ کے دین پہ ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ عزیزان گرامی کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا؟ علی کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تلوار صرف ان کے لیے تھی جو منافق و کفار تھے، مشرک تھے، جو دشمن خدا تھے، دشمن رسول خدا تھے، علی صرف انہیں مارتے تھے۔ تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت اسلام کی علامت ہے۔ یہاں احد کا سب سے بڑا جو معرکہ ہے کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام جنگ کرتے رہے، پوری فوج آتی تھی، مولا ایک تلوار سے پوری اپنی فوج کو جو مقابلے میں آتی تھی روکتے تھے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن دشمن پھر بھی حملہ نہیں کرتا۔ جناب ختمی مرتبت کو پلٹ کے دیکھا جناب امیر نے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ ذہنوں میں ہے نا واقع ذہن، آپ تو گھبرا کیسے سن رہے ہیں جیسے آپ نے پہلی دفعہ سنا۔ جناب امیر علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام سے کہا جو پہاڑ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو، برانچ کو توڑا، جناب امیر کی طرف کو پھینکا، کہا یا علی اس سے مقابلہ کیجئے، میری لاکھوں روح قربان علی پہ۔ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ، یہ باریک سی لکڑی ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی تلوار ہے، آپ نے اسی ہاتھ میں ٹہنی کو لیا، مقابلہ کیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول خدا ٹہنی ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک اور ٹہنی پھینکی۔ جب تیسری دفعہ ٹہنی پھینکی تو اللہ نے جنت کے اندر حکم دیا جناب جبرائیل کو، ذوالفقار لے اور چلا جا۔ جناب جبرائیل نے ہاتھ میں ذوالفقار لی اور وہاں سے چلے۔ علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ان جملوں کو جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے یوں کہا: شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل چلے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں جیسا علی، کوئی تلوار نہیں جیسی ذوالفقار۔ آنے کے بعد ذوالفقار دی، اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کیسے نازل ہوتی ہے۔ ذوالفقار کردار سے نازل ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دیے، بات نہیں پہنچا پایا۔ تعجب ہے مجھے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار اس تلوار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دیے کہ ذوالفقار ایسی تھی، اس کے 2 منہ تھے، حق و باطل میں تمیز کرتی تھی، اسے کافر و منافق اٹھا نہیں سکتے تھے، تلوار چلتی تھی تو خود بخود 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ارے یہ اتنے فضائل ذوالفقار کے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب ذوالفقار کون ہے، یہ کس کے لیے نازل ہے؟ خاص تحفہ تھا خالق کا کسی خاص اپنے کے لیے۔ کوئی ایسا خالص بندہ تھا اللہ کا کہ اس کے لیے اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا۔ وہ علی بن ابی طالب کا کردار ہے جن پہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی ذوالفقار نازل ہوئی اتنے فضائل والی، جس تلوار کے اتنے فضائل ہوں، سوچیں صاحب ذوالفقار کے کتنے فضائل ہوں۔ عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام پہ یہ ذوالفقار نازل، میں نے صرف اشارہ کرنا تھا کہ شجاعت کیا شے ہے۔ شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے لڑتا پھرے۔ شجاعت اس بات کا نام ہے کہ انسان جب دشمن خدا کے مقابلے میں آئے تو اس سے دلیر کوئی نہ ہو، اور جب خدا کے بندوں کے سامنے آئے تو اس سے متواضع کوئی نہ ہو۔